ان کے آگے نماز جو پڑھیں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، عمرہ ادا کرنے کے بعد بیوی سے بال کٹوا لے تو کیا حرج ہے؟ ویسے بھی وہ کاٹتی رہتی ہے، تو اگر عمرے کے بعد بھی کاٹ لیے تو کیا ہو گیا؟ ویسے تو اس طرح پھرتی رہتی ہیں نا بیویاں، کبھی مال پر، کبھی جیب پر، کبھی مرد پر، تو اب عمرے کے بعد کون سی تکلیف ہو گئی؟ مدینے سے واپسی پہ عمرہ کیا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، حرم کے دروازے کے عین سامنے تیسری صف میں تھا، امام صاحب یہاں تشریف نہیں لے، کہیں اور سے امامت کروائی، بہرحال آپ کی نماز ہوگی، زیادہ چکر میں نہ پڑے۔ میرے گھر میں ایسے علامات ہیں کہ شاید جادو کا اثر ہو، تو سارے گھر والے سورۃ بقرہ پڑھیں اور پانی پہ دم کریں، پانی پئیں بھی اور سارے گھر میں وہ پانی ڈالیں بھی۔ میں نے اشراق سے پہلے کنکریاں مار لی۔ کس دن؟ پہلے وہ دن تو لکھو نا، پہلے 10 تاریخ کو تو جائز ہے، 11 اور 12 کو دیوال سے پہلے جائز ہے۔ بہرحال آپ نے اگر منت مانی تھی کہ بیٹے کا نام محمد رکھوں گا تو وہی رکھو، اگر دادی نے کوئی اور نام رکھا ہے پھر بھی محمد لازمی رکھو۔ زندہ لوگوں کے لیے طواف کر کے دعا کریں، اللہ ان کو اجر دے۔ ہاں، اگر کسی آدمی نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے تو اس کو اس گناہ کا تانا نہ دیا جائے، اگر دو گے تو گویا کہ تم شیطان کی مدد کرو گے، اس کو اکسا رہے ہو گناہ پر۔ وہ کون سی ایسی بات تھی جو بی بی عائشہ کو حضور نے بتلائی جب حضور معراج سے واپس آئے؟ تو جب معراج سے آپ واپس آئے ہیں تو بی بی عائشہ حضور کے گھر میں بیوی ہی نہیں تھی، وہ تو ہجرت سے پہلے 2 سال معراج ہوا ہے۔ بی بی عائشہ کی شادی تو مدینے میں ہوئی، انہوں نے کیسے بات بتلا دی؟ پتہ نہیں کہتے گھڑتے رہتے ہیں لوگ کس سے، کوئی شوق ہے آپ کو جھوٹی حدیثیں بنانے کا؟ جن کی لمبی داڑھی ہوتی ہے وہ ہاتھ گھما کر اوپر کرتے رہتے ہیں، ان کو منع کرو، نہ کریں، میں کیا کروں؟ ایک نماز کی رکعت میں 1 رکعت میں 2 سورتیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ بالوں میں جل لگانا سنت ہے، کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ پتہ ہی نہیں کہ اس جل میں کہیں خنزیر کی چربی ہی نہ ہو۔ ہاں، غریب سے جو ہے وہ امراء سے جنت میں پہلے جائیں گے۔ عبدالحق اور ان کے بیٹوں کو، طلحہ عیسیٰ کو مجھے نہیں پتا، طلحہ عیسیٰ عماد میں نہیں جانتا، لیٹ کے نماز اشارے سے پڑھے گا اور کیا کرے گا؟ سجدے کا بھی اشارہ کرے گا۔ بیعت کرنا جائز ہے، کیونکہ بیعت علی الاسلام بھی ہے، بیعت علی الجہاد بھی ہے، بیعت علی السمع والطاعہ بھی ہے۔ عمرے کے فرائض کے اندر تو وہی ہے، طواف جو ہے فرض ہے اور صفا مروہ دوڑنا واجب ہے اور 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ درس نظامی کا نصاب کس نے شروع کیا؟ نظام نے، جس کا نام نظامی رکھا گیا۔ بہرحال اگر معذور ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ پتہ نہیں ہے اپنے پیمنٹ کیا ہے۔ پاکستان میں وکلاء کے اور ان کے گھروں میں کھانا جائز ہے، جائز ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہے، اگر ان سے کوئی غلط کام ہوتے ہیں تو اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے۔ چودہ اکتوبر کو مولانا محمد شفیع صاحب فوت ہوئے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ ہندو ڈاکٹر سے مسلمان بچوں کا ختنہ کرانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔
جو دوسرا عمرہ کریں گے اس کا بھی فضیلت ہے، لیکن اصل عمرہ وہ ہے جو اپنے ملک سے آتے ہوئے کرتے ہیں۔ سب کے لیے طواف عمرہ ایک کے لیے ایک ہوتا ہے۔ حاملہ عورت ہے، اس کی ولادت کا وقت ہو تو کسی شیعہ لیڈی ڈاکٹر سے ولادت کا سے بالکل کرا سکتی ہے۔ اب تو دنیا میں ہندو بھی ہوتی ہیں، سکھ بھی ہوتی ہیں، یہودی ڈاکٹر بھی ہوتی ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ میں نے عمرے کے طواف میں چھوٹی تسبیح نکالی، بیگ میں عطر تھا، اس کی خوشبو ہاتھ پہ لگی، دم نہیں ہوگا، 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ عمرے کی نیت سے احرام باندھا، بیماری کی وجہ سے بغیر عمرہ کے احرام کھول دیا، تو اب جب صحت ہو جائے عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو۔ بہرحال عورت کو ایسا بیان نہیں کرنا چاہیے جو مرد سنیں، عورت عورتوں میں بیٹھ کے بیان کرے، اور آواز بھی اتنی ہو جو عورتیں سنیں۔ میرے گھر میں بیوی اور بچے ہیں، شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں، تو سورت بقرہ سارے گھر میں پڑھو اور پانی ڈالو۔ سید رشید احمد صاحب گنگوہی کے بارے میں اہل بدعت بری باتیں کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ میں نے 2 سال پہلے عمرہ کیا تو حلق میں نے اپنا خود کیا تھا، کوئی حلق نہیں، جائز ہے۔ حلق کرنے سے پہلے احرام کی چادر اتار دی، پھر کتنی دیر کے بعد کرائے؟ اگر جلدی حلق کرا لیا ہے تو دم نہیں ہے، لیکن اگر کپڑے پہن کے 4-5 گھنٹے گزر گئے تو پھر دم ہے۔ ہم نے ایک آدمی کو زمین کے کام میں 2.5 لاکھ روپے دیے ہیں، 6 مہینے کے بعد وہ 3 لاکھ دے گا، یہ ناجائز ہے۔ جو نفع ہو نفع لو، جو گھاٹا ہو گھاٹے میں بھی شریک بنو۔ یہ کیا ہے کہ 50,000 فکس ہو گیا۔ اگر کسی کو مردانہ کمزوری ہے اور اس کے پیشاب میں قطرے آتے ہیں، وہ استنجا ہی کافی ہے، وہ منی کے قطرے نہیں ہوتے، وہ مزی اور ودی ہوتی ہے۔ مجھے تو نہیں پتا بی بی عائشہ نے معراج والی رات کوئی بات پوچھی، مجھے نہیں پتا۔ ایک عورت نے پہلے دن عمرہ کیا، واجب طواف کی نماز معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نہ پڑھ سکی، گھر جا کے بال کاٹ لیے، احرام کھول دیا۔ بہرحال اب پڑھ لے، نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں، اب پڑھ لے۔ اگر طائف جانے کے بعد بغیر احرام کے آئیں گے تو دم پڑ جائے گی، چونکہ طائف میقات ہے۔ اگر آ گئے ہیں تو دوبارہ طائف چلے جائیں اور نیت کر کے عمرہ کر لیں، میقات کا عمرہ بھی ہو جائے گا اور دم سے بھی بچ جاؤ گے۔